أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق اللہ. گزشتہ مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس آیت پاک میں تعاون کا تذکرہ ہے. دو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ شرعی طور پر تعاون ہے کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ وخز جن یعنی جناتوں کے نیزہ مارنے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں. دوسری چیز تھی تعاون کے اسباب کیا ہیں، کیوں تعاون کے مرض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے کئی روایتیں میں نے ابو داؤد شریف، کنز العمال، موطا امام مالک، طبرانی، مسند احمد، ان تمام حدیث کی کتابوں کے حوالوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعاون کے پیدا ہونے کے اسباب شرعی طور پر اللہ کے نبی نے جو بتلائے ہیں وہ ہیں، یا آثار صحابہ سے جو ثابت ہے وہ ہے زنا کی کثرت، بے حیائی کی کثرت اور سود خوری کی کثرت. یہ تین اسباب حدیث پاک سے اور آثار صحابہ سے ثابت ہوتے ہیں. اب صاحب آج اطباء یا ڈاکٹر جو وجوہات بیان کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مقابل میں ان چیزوں کو اپوزٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں کسی چیز کے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ڈاکٹر ظاہری اسباب کے متعلق بتلاتے ہیں کہ یہ ہوا تو یہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اصلی اور باطنی اسباب بتلاتے ہیں. اصلی اسباب کی بنا پر پھر ظاہری سبب پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ڈاکٹر ظاہری سبب بتلا دیتے ہیں، آپ باطنی سبب، دونوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے. اور اگر بالمقابل چلو مان ہی لیا جائے کہ دونوں الگ الگ ہی چیز ہے، ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، تو پھر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو ترجیح دیں گے، دنیا کے ڈاکٹروں کو نہیں. تو اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی. اب یہ بے حیائی کی عمومیت یا زنا کی کثرت یا سود خوری کی وجہ سے جو تعاون کے اسباب اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں، پیدا ہوتا ہے تعاون اس بنا پر. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے جو شارح ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی شرح کے اندر ایک عجیب نقطہ لکھا ہے. وہ یہ لکھا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے تعاون کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ زنا، اس کی سزا شریعت کے اندر کیا ہے؟ سنسار کر کے ختم کر دیا جائے اسے، اگر شادی شدہ نے یہ حرکت کی ہے. زانی جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، زنا کرنے کے بعد شرعی حد اس کے اوپر قائم نہیں ہو رہی. تو اللہ تبارک و تعالی
اس شرعی حد کو پورا کرنے کے لیے جناتوں کو مسلط کر دیتا ہے کہ نیزہ مارو، اور جو میں نے قانون بنایا میرا قانون نہ ٹوٹے، یہ حد پوری ہو اس کے اوپر. اس لیے جناتوں کے نیزہ دنی سے یہ کام لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے ایک اور عجیب نقطہ لکھا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کی کثرت کی بنا پر جناتوں کے نیزہ مروا کر طاعون میں مبتلا کر کے یہ جو سزا دیتا ہے طاعون کی زنا کی وجہ سے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. کیونکہ زنا جو ہے عموماً آدمی چھپ کر کرتا ہے، مطلب چھپ کر کرنے کا مطلب ایک دم روڈ پر نہیں کرتا، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے یہ عمل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے کے لیے دشمن کو بھی پوشیدہ مسلط کیا، جناتوں کو جو سامنے نظر نہیں آتے. جیسے تو نے چھپ کر کیا، ایسی سزا بھی چھپ کر دلوائی اللہ نے. اور رہا سود خوری کا مسئلہ کہ سود کی کثرت کی بنا پر طاعون کا پھیلنا، تو اس کے اندر بھی مشابہت ہے زنا سے، سود کی کثرت کے اندر بھی. کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا بعض حدیثوں کے اندر یہ آیا ہے کہ سود کا کم سے کم گناہ ایسے ہے جیسے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سود کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر مل رہا ہے. تو دونوں کے اندر مشابہت پائی گئی. اسی بنا پر سود کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی طاعون کے اندر مسلط کرتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، کچھ لوگوں نے ایسے اعتراضات کیے ہیں کہ اگر اسی شرعی وجہ ہی کو ہم مان لیتے ہیں کہ طاعون کی وجہ زنا کی کثرت، بے حیائی یا سود ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب طاعون پھیلتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ملوث ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے جو زناکار نہیں ہوتے، جو بے حیائی کرنے والے نہیں ہوتے، جو سودی معاملے میں ملوث نہیں ہوتے، دیندار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں. تو اگر یہ چیزوں کی وجہ سے طاعون پھیلتا ہے تو پھر ان کو کیوں لگا طاعون کا مرض؟ اس سے پتہ یہ چلا اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو بچ جاتے ہیں، زناکار ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، سود خور ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں. اگر یہی وجوہات ہے طاعون کی تو یہ بچے کیوں پھر؟ اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ یہ چیزیں نہیں ہیں طاعون کی. لیکن دیکھیے ایسا اس کا سادہ سا جواب، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ظاہر جو ہے الگ ہے اور باطن الگ ہے. ہر جگہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ظاہراً دیندار ہیں، نمازی ہیں، لیکن باطناً ان کے اعمال بہت ہی خراب ہیں. تو اب یہ اگر وہ اس لپیٹ کے اندر آئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ تو ظاہری چیز پر نظر رکھیں، اللہ تو باطن پر بھی نظر رکھتا ہے نا. اس بنا پر وہ لپیٹ کے اندر آ گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ رہے نا؟ دیکھیے ظاہری طور پر کوئی شخص نمازیں پڑھ رہا ہے، پرہیزگار نظر آ رہا ہے، لیکن باطنی طور پر یعنی اندرونی طور پر لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے، لیکن اس کا سودی کاروبار بھی ہے، وہ زنا بھی کر رہا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں سے وہ چیز غائب ہے. اب لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آ رہا ہے اور ظاہری لباس اس کے اوپر تقوی کا ہے، تو پھر یہ کیوں ملوث ہوا؟ حالانکہ یہ ظاہری تقوی کی بنا پر نہیں وہ لپیٹ میں آیا، کیا وہ پیچھے جو اس کے باطنی گناہ چھپا ہوا ہے. تو لہذا ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسری بات یہ کہ اگر کبھی یہ دیکھے کہ کوئی بدکار آدمی طاعون پھیلا لیکن اس کے اندر بچ گیا، زناکار آدمی بچ گیا، تو
تو اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس مرض میں اللہ نے نہ مبتلا کیا ہو، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی مہلک مرض یا کسی مہلک عذاب کے اندر اس کو گرفتار کرنا، اس لیے چھوڑ دیا یہاں پر، اس لیے بچ گیا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اب کے حالات کے اندر آ کر پرہیزگار بن گیا، تقوی والا بن گیا، متقی بن گیا، اللہ والا بن گیا، لیکن زمانے ماضی کے اندر اس نے کوئی ایسا گناہ کر رکھا ہے جس میں وہ قابل عذاب تھا، قابل گرفت تھا، قابل سزا تھا، اور اس نے ابھی اس سے توبہ نہیں کی ہے. تو اس تعاون پھیلا اس کے اندر، وہ گرفت کے اندر آ گیا. تو اب ابھی کے اسباب پر تو دنیا نظر رکھی کہ یہ تو نیک ہے، لیکن زمانے ماضی کے اندر جو اس نے کوئی ایسی حرکت کر رکھی تھی جو قابل سزا تھی، اب اللہ نے اس کو اس جرم کی سزا بھی دی. تو پھر یہ کہاں ثابت ہوا کہ صاحب تعاون کی وجہ متقی اور پرہیزگار آ گئے اس لیے زنا وغیرہ نہیں ہے؟ یہ گرفتار ہوا ہے پرانے جرم میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور کبھی کبھی بدکار جو بچ جاتا ہے وہ اس بنا پر بچ جاتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات آئی ہے کہ انسانوں کے اندر کبھی کبھی کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جس سے وبائیں ٹل جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں. ہے تو زناکار، ہے تو ہے سود خور، ہے تو ہے بے حیائی میں مبتلا، لیکن اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل ہے جس سے وبائیں ٹلتی رہتی ہیں. تو آیا تعاون اس وبا کے اندر وہ اس لیے نہیں گرفتار ہوا کہ اس کے اندر وہ عمل ہے جس کی بنا پر وبائیں ٹل جاتی ہیں، وباؤں سے بچ جاتا ہے. لہذا اس کا بچ جانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ تعاون زنا، سود یا بے حیائی سے نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور تیسری جواب جو سب سے اہم جواب وہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا جواب دیا ہے حدیث پاک کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام قال اذا انزل اللہ بقوم عذابا فاصاب العذاب من كان فيهم ثم كانوا يبعثون على نياتهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو اس کے اندر سارے لوگ کبھی کبھی گرفت کے اندر آ جاتے ہیں. سارے لوگوں کا مطلب یعنی وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو جرم نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب اٹھیں گے تو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے. یعنی ایک تو اٹھے گا اپنے جرم کی بنا پر، اور دوسرا جرم نہیں کیا تھا لیکن گرفتار ہو گیا تھا اس کے اندر، وہ اٹھے گا اپنی نیت کے اعتبار سے، یعنی شہادت کا درجہ پا کر اٹھے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر نیک گرفتار ہو گیا تو اسی بنا پر گرفتار ہوا کہ اس نے بھی بدکاری کی تھی، یا یہ کہ تعاون کے سبب کی وجہ یہ نہیں رہی پھر کہ زناکار اور بدکاری کی بنا پر پھیلتا ہے. جیسے کسی کی شرارت سے کشتی ڈوب گئی، تب کیا کسی شریر ڈوبے گا؟ شرارت کرنے والا. مثال کے طور پر کسی نے لکڑی توڑ دیا، نیچے سے پانی بھر گیا کشتی کے اندر، ڈوب گئی کشتی. اب اس کے اندر 50 آدمی سوار ہیں، تو جو لکڑی توڑا ہے وہ بھی ڈوبا اور 49 اور اس کے ساتھ ڈوبے، کہ وہ نہیں ڈوبیں گے. شرارت کسی اور کی اور ڈوبے سب. ایسے ہی ہوتا ہے. اسی بات کو اللہ کے نبی نے اس حدیث پاک کے اندر سمجھایا ہے. اب یہ بھی سوال بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر تعاون کی وجہ جو حدیث پاک کے اندر بیان کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ زنا، سود، تو زناکار تو ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، سود خور ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، تو تعاون ہمیشہ کیوں موجود نہیں رہتا؟ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا، پھر وہ بھی ہمیشہ لگا رہتا. سمجھ رہے نا اعتراض؟ لیکن اس کا جواب بھی بڑا سادہ سا آسان سا ہی ہے کہ دیکھیے ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہاں قہار ہے، جبار ہے، وہیں رحیم بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، کریم بھی تو ہے، ستار بھی تو ہے. اور اللہ کا رحم اللہ کے جباریت اور قہاریت پر غالب ہے، ورنہ ہم ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتے تھے.
دنیا کی قوموں کے حالات دیکھیے، کتنا اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن اللہ نے فوراً گرفت کر لیا. کیا اللہ چھوٹ دیتا ہے؟ جب بہت زیادہ سرکشی پھیل جاتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر گرفتار کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ لہذا یہ دلیل کہ وہ ہمیشہ برقرار رہتے ہیں، لہذا اگر اس بنا پر ہوتا تو یہ عذاب ہمیشہ رہنا چاہیے، یہ بھی دلیل اعتراض صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آئیے تیسری وجہ پر. تیسری چیز کیا بتائی تھی میں نے سمجھنے والی؟ تعاون کے شرعی اسباب کیا ہیں، تعاون شرعاً ہے کیا، اور تعاون کی مختصر تاریخ. یہ مرض پیدا کب سے ہوا، شروع کب سے ہوا، اس کو کہا جاتا ہے مختصر تاریخ. دیکھیے یہ مرض قدیم ہے، ایک پرانی وبا ہے یہ، اور جب یہ حملہ آور ہوتی ہے تو لاکھوں لوگ ایک ساتھ میں چپیٹ میں آ جاتے ہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ نقل کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر، لشکر کے اندر کسی فرد نے زنا کر لیا، یہیں سے اس کی شروعات ہوئی ہے. زنا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے لشکر کو طاعون میں مبتلا کر دیا، اور ایک دن کے اندر 70,000 یا بعض روایتوں کے مطابق 40,000 لوگ مارے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تب اللہ کی طرف سے یہ عذاب اٹھا. اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ وبا آئی. جب ان کے اندر سرکشی، نافرمانی بہت زیادہ عام ہوئی تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ اپنی قوم سے یہ پوچھ لیجئے کہ اس کی سزا تو ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ ملنی ہے. اب 3 سزاؤں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، یا تو یہ کہ میں قحط میں مسلط کر دوں، اور یا تو یہ کہ میں 2 مہینے تک تمہارے اوپر دشمن کو تمہارے مسلط کر دوں، اور یا یہ کہ تمہارے اوپر طاعون کو مسلط کر دوں. سزا تو تم کو ملنی ہے، لیکن تم خود طے کرو کہ ان تینوں میں سے کیا سزا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ اپنے طور پر انتخاب کر لیجئے. تو اللہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ طاعون ہی مسلط کر دیں ان کے اوپر. تو لکھا ہوا ہے روایتوں کے اندر کہ صبح صادق سے لے کر زوال تک 1,00,000 لوگ مارے گئے. ایک دن کے اندر صبح صادق سے لے کے زوال تک 1,00,000 لوگ اس طاعون کے اندر ختم ہوئے. جب یہ حالت دیکھی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پوری قوم ختم ہو جائے گی، تو اللہ نے پھر اس وبا کو اٹھایا. یہ ابتدائی شروعات اس مرض کی اور اس وبا کی یہاں سے ہوئی. علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری نے اور دوسرے مصنفین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. زمانے اسلام یعنی اسلام کے آنے کے بعد پھر یہ وبا کب سے شروع ہوئی، اس کی وضاحت بھی مفسرین نے، مورخین نے، محدثین نے کتابوں کے اندر کی ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین نام ہے ان کا، نووی ان کا لقب ہے، محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے. اس شرح مسلم کے اندر انہوں نے لکھا ہے زمانے اسلام یعنی اسلام کے آنے کے بعد سب سے پہلا طاعون سن 6 ہجری میں پھیلا شہر مدائن کے اندر، جو اس وقت ایران کے قبضے میں تھا. اس طاعون کا نام ہے طاعون شیرویہ. شیرویہ یہ ایران کے بادشاہ کا نام تھا، اسی کے زمانے میں یہ طاعون پھیلا تھا. اسلام آ چکا تھا زمانے کے اندر، دنیا میں اسلام آ چکا تھا. شہر مدائن کے اندر زمانے اسلام کے آنے کے بعد سن 6 ہجری میں سب سے پہلا طاعون پھیلا ہے، جس کو طاعون شیرویہ کہا جاتا ہے شہر مدائن کے اندر. پھر اس کے بعد سن 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ طاعون پھیلا ہے ملک شام کے اندر، اور انتہائی خطرناک حملہ اس کا. کئی 1,00,000 لوگ اس کے اندر مارے گئے اس زمانے کے اندر.
اس تعاون کو کہا جاتا ہے تعاون امواس. امواس یہ ایک بستی کا نام ہے. شروعات یہاں سے ہوئی، پھر اس نے پورے ملک شام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اتنا زبردست اس کا حملہ کہ مسلمانوں کی تعداد جو گنی گئی ہے جو شہید ہوئے اس تعاون کے اندر 25 سے لے کے 30 یا 36 ہزار تک تھے، جس میں بڑے بڑے صحابہ لپیٹ میں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اسی تعاون کے اندر شہید ہوئے، حضرت معاذ ابن جبل اسی تعاون کے اندر شہید ہوئے، حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تعاون کے اندر شہید ہوئے، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تعاون کے اندر شہید ہوئے، حضرت مالک ابن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تعاون کے اندر شہید ہوئے. بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی اس کی لپیٹ کے اندر آئے. اور لکھا ہوا ہے کہ صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن ولید کی اولادوں میں سے 20 لوگ اس کے اندر شہید ہوئے، اور حضرت خالد ابن ولید کی اولاد میں سے 20 حضرات اس کے اندر شہید ہوئے. یعنی بہت زبردست اس کا حملہ تھا. صاحب کنز العمال جو حدیث کی کتاب ہے کنز العمال، شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تھوڑی سی وضاحت کی اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کی. یہ تعاون کے جو سن 18 ہجری میں حضرت عمر کے زمانے میں پھیلا. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا ملک شام کی طرف. تقریباً 36 ہزار لوگ تھے اس کے اندر. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اس کے کمانڈر تھے. جب یہ مقام تبوک کے قریب ایک کوئی جگہ ہے وہاں پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ ملک شام کے اندر بہت زبردست تعاون کی وبا پھیلی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتائیے کیا کرنا چاہیے، ہم اندر جائیں کہ نہ جائیں. اس وقت جتنے حضرات بیٹھے تھے ان کے پاس شاید کوئی روایت اللہ کے نبی کی نہیں تھی، اس لیے کوئی جواب کسی نے دیا نہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے کہلوا بھیجا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کو اس کے ذریعے عذاب دیا کرتا تھا. لہذا جب تم یہ سنو کہ کسی شہر یا بستی کے اندر یہ پھیلا ہو تو فلا یقدمن، کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو، اور اگر تم اسی سرزمین کے اندر ہو جہاں پھیل گیا ہے تو خبردار اس سے بھاگ کر نکلو مت. حضرت عمر کو جب اللہ کے نبی کا یہ فرمان پہنچا تو حضرت عمر نے خط لکھا ابو عبیدہ ابن الجراح کہ آپ وہاں سے واپس لوٹ آئیے، اندر نہ جائیے. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین افررت من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی متعین کردہ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا، ابو عبیدہ تمہارے منہ سے بات یہ اچھی نہیں لگتی. نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہاں داخل نہ ہو. اگر یہ تقدیر ہے ہماری کہ ہم وہاں جائیں گے تو اللہ کی طرف سے موت ہوگی تو آئے گی، لیکن اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ اندر نہ جاؤ، لہذا تم واپس آ جاؤ. دوسرا فرمان جب یہ پہنچا تو ابو عبیدہ ابن الجراح وہاں اندر داخل نہیں ہوئے، لشکر کو انہوں نے دوسرے حصے میں منتقل کر دیا. لیکن بس اللہ کی طرف سے قدرت تھی کہ ابو عبیدہ ابن الجراح ہی اس کے اندر مبتلا ہو گئے اور شہید ہو گئے. اور 36,000 کا لشکر تھا، 30,000 لوگ اس تعاون کے اندر مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے، صرف 6,000 لوگ بچے تھے. زمانے اسلام کے آنے کے بعد یہ تعاون کا سب سے شدید حملہ تھا سن 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر. اس کے بعد یہ مختصر تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اس کے بعد سن 69 ہجری کے اندر جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، یہ تعاون پھر پھیلا بصرہ کے اندر، جس کو تعاون الجارف کہا جاتا ہے. یہ بھی بڑا سنگین حملہ اس کا بھی تھا. بصرہ کے اندر یہ پھیلا اور ہوا یہ کہ اس کے اندر بھی بے شمار ہلاکتیں ہوئیں. مورخین نے یہ لکھ رکھا ہے کہ 3 دنوں کے اندر روز آنا 70 ہزار آدمی مارے گئے اس کے اندر. اور بعد نے کہا پہلے دن 70، دوسرے دن 71، تیسرے دن 72 ہزار آدمی شہید ہوئے اس کے اندر.
مورخین نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً جب گنا گیا تو 20,000 نئی نویلی دلہنیں اس کے اندر ماری گئی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی اولاد اور ان کے خاندان سے تقریباً 73 یا 83 افراد اس کے اندر مارے گئے، جس کو طاعون الجارف کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کی اولاد میں سے 40 مرد اس کے اندر شہید ہوئے. شدید حملہ تھا. لکھا ہے کہ بصرہ کا جو گورنر تھا اس زمانے کے، گورنر صاحب کے والد اس کے اندر قضا کر گئے، شہید ہو گئے، ان کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا. اس لیے اس کو جارف کہا جاتا ہے. جارف کے معنی آتے ہیں صفایا کر دینے اور کھود دینے، یعنی اس نے اتنا شدید حملہ کیا کہ پورا علاقہ کا علاقہ صفا کر دیا. اسلام کے آنے کے بعد یہ بھی ایک. اس کے بعد ایک اور طاعون زمانے اسلام کے بعد جو پھیلا ہے، جسے طاعون الفتیات والاشراف کہا جاتا ہے. یہ بھی ملک شام، کوفہ، بصرہ، واسط، ان علاقوں کو اپنے لپیٹ کے اندر لیا تھا. اس کے اندر زیادہ تر نوجوان اور زیادہ تر شرفاء یعنی اونچے لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر. اسی لیے اس کا نام ہی رکھ دیا طاعون الفتیات والاشراف، نوجوانوں اور شریفوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والا. پھر اس کے بعد سن 131 یا 130 کے اندر ایک طاعون پھیلا جس کو کہا جاتا ہے طاعون مسلم ابن عتبہ. رجب کے مہینے میں یہ طاعون پھیلا ہے، شوال تک یہ برقرار تھا اور اس کا حملہ بھی بڑا سنگین تھا. مسلم ابن عتبہ کوئی مشہور نامی آدمی تھا اس زمانے میں، وہ اس کے اندر ہلاک ہوا، اس لیے اس کو طاعون مسلم ابن عتبہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت سارے الگ الگ سالوں کے اندر یہ پھیلتا رہا. لیکن اس کے بعد پھر سب سے سنگین حملہ جو ہوا ہے طاعون کا، وہ سن 749 ہجری کے اندر ہوا، جس نے پوری دنیا کے اکثر شہروں کو اپنے لپیٹ میں لیا تھا اور ہوتا ہوتا مکہ معظمہ تک پہنچ گیا تھا. مکہ معظمہ کے لوگ بھی اس کے اندر متاثر ہوئے اور ہلاک ہوئے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ شاید لوگوں نے کہیں سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس لیے یہ سوال یہاں میں نوٹ کر رہا ہوں. محدثین نے، بہت سارے محدثین نے یہ لکھ رکھا ہے، خاص طور پر علامہ نووی نے، کہ مکہ کے اندر کبھی طاعون نہیں آیا. بڑے یقین اور جزم کے ساتھ یہ بات انہوں نے لکھ رکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، شرح مسلم کے اندر. جبکہ بہت سارے محدثین اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ سن 749 کا طاعون مکہ کے اندر بھی داخل ہوا. تب کیا مسئلہ ہے؟ یہ اصل بات یہ دیکھیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے سن 631 کی اور وفات ہے سن 672 یا 71 کی. اور یہ طاعون پھیلا ہے مکے کے اندر سن 749 کے اندر، یعنی تقریباً 90 یا 100 سال کے بعد. اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک، اس زمانے میں علامہ نووی کے زمانے تک طاعون بہت سارے علاقوں میں پھیلا، لیکن مکے اور مدینے کے اندر کبھی داخل نہیں ہوا تھا. اسی لیے علامہ نووی نے لکھ دیا کہ مکے اور مدینے کے اندر کبھی طاعون نہیں ہوا. ہاں اس کے بعد ہوا تو اب وہ دنیا میں نہیں ہے. ہاں مکے کے بارے میں تو ہے کہ وہاں داخل ہوا، لیکن مدینے کے بارے میں آج تک کوئی روایت، کسی مورخ نے، کسی محدث نے کوئی حدیث یا کسی تاریخ کے لکھنے والے نے کوئی تاریخ نہیں نقل کی ہے کہ مدینے کے اندر آج تک کبھی طاعون کا مرض پیدا ہوا ہو، کبھی طاعون داخل ہوا ہو، اور قیامت تک داخل بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها بها الطاعون ولا الدجال، کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے راستے پر فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے. مدینے کے اندر طاعون اور دجال نہیں داخل ہو سکتا، اور مکے کے بارے میں ایسی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے وہاں تو داخل ہو گیا. اور مدینے کے بارے میں روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے بالکل. ابو ہریرہ راوی ہیں اس لیے اس کے
اس لیے مدینے کے اندر اور اب تک داخل تو نہیں ہوا ہے، اور جب اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے تو پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مدینے کے اندر داخل نہیں ہوگا، اسی لیے مدینے کے اندر اب تک داخل نہیں ہوا ہے اور نہ قیامت تک داخل ہو سکے گا۔ یہ تو تھے دنیا کے حالات۔ ہندوستان کے اندر بھی طاعون نے حملہ کیا اور بارہا حملہ کیا ہے، بے شمار مواقع پر حملہ کیا ہے۔ میں اس کی پوری رپورٹ تو آپ کے سامنے نوٹ نہیں کر سکتا، بس یہ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر جو یہ بیماری آئی ہے اور لاکھوں کا صفایا یہاں پر بھی ہوا ہے۔ سب سے پہلے 907 کے اندر سکندر لودھی کے زمانے میں، اس کے بعد 955 کے اندر سلیم شاہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد سن 1024 ہجری میں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، اس کے بعد سن 1896 سے لے کر 1901 تک یہ سب سے سنگین حملہ تھا اس کا۔ 1896 سے لے کر 1901 تک اس کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں، اور مورخین نے اور زیادہ بھی لکھا ہے۔ اور یہ وبا بمبئی سے لے کر مدراس اور حیدرآباد اور یعنی ملک کے اکثر حصے کو اس نے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ 1896 سے لے کر 1909 تک یہ وبا پورے ہندوستان کے اندر گھومتی رہی ہے۔ یہ تھی مختصر تاریخ جو آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب آیا چوتھا سوال کہ کیا طاعون متعدی مرض ہے یا نہیں، یعنی چھوت چھات سے بھی پیدا ہوتا ہے یا نہیں، اس کے متعلق گفتگو انشاءاللہ کل نہیں پرسوں ہوگی، کیونکہ کل دیکھیے اسکول کی بھی چھٹی ہے، مدرسے کی بھی چھٹی ہے، اور کچھ ٹرین وغیرہ کے بھی مسائل ہیں، اس لیے میرا آنا وہاں سے ذرا مشکل ہے۔ میں رہتا ہوں شیواجی نگر گونڈی میں، اس لیے اس پر بحث انشاءاللہ پرسوں ہوگی بدھ کے دن۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔